الحمدللہ جس نے اپنے بندوں پر اسلام کی نعمت عطا کی، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں۔ وہ ایسا ہے کہ نظروں سے پوشیدہ ہے اور عقلیں اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وہ پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے امت کو دین کے اصول، اس کے بڑے ارکان بیان کیے۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما، اور ان کے اہل بیت اور نیکار صحابہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر جب تک راتیں اور دن گزرتے رہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہی جاگنے اور غلطیوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ یہ امن کا ذریعہ اور جنت کا راستہ ہے اور آگ سے نجات کا سبب۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ سے ڈرے وہی کامیاب ہوگا۔ ایمان والو، جب مشکلات بڑھ جائیں تو بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، تو عقلیں صحیح راستہ تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں، فساد پیدا ہوتا ہے، نظام زندگی بگڑتا ہے اور توازن خراب ہو جاتا ہے۔ اہم کاموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور غیر اہم کو بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ لوگ فروعی مسائل میں الجھتے ہیں اور دین کے اصل کو بھول جاتے ہیں۔ زندگی کے معاملات ایسے الجھ جاتے ہیں کہ کوئی حل نظر نہیں آتا۔ بعض لوگ اپنی عبادات کے ظاہری پہلو کو بہتر کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل دل سے خالی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ دعا میں ہو، مدد مانگنے میں یا قربانی دینے میں، اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی کا انکار کرتا ہے۔ مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد۔ بعض لوگ قرآن کی تجوید اور آواز کو خوبصورت بناتے ہیں، لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کرتے اور عمل نہیں کرتے۔ بعض لوگ اپنے لباس اور جسم کو پاک رکھتے ہیں، لیکن زبان سے غیبت اور جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض لوگ صدقہ دیتے ہیں، لیکن حرام کمائی سے بچنے کا خیال نہیں رکھتے۔ بعض لوگ رات کو قیام کرتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، لیکن غیروں پر خرچہ کر دیتے ہیں۔ یہ سب اعمال دین کے اصولوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، علم اور عمل کے ذریعے اپنے دین کو مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے۔ میں اللہ سے اپنے اور آپ کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ جو حکیم، عدل، لطیف اور خبیر ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں جس کے لیے دنیا اور آخرت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج اور ان کی آل و اصحاب پر بھی۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، سب سے بڑی نقصان دہ بات یہ ہے کہ کوئی شخص اصول کو چھوڑ کر صرف فروع کو محفوظ رکھے، خصوصاً جب یہ اصول توحید اور ایمان کے ہوں۔ عقل مندوں پر لازم ہے کہ وہ ان امور کی اہمیت کو سمجھیں اور ہر اس چیز سے بچیں جو ان اصولوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھو۔ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور
ان کی آل پر درود بھیج، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل کی، اور خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تابعین اور ام المؤمنین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، دین کی حفاظت فرما، اس ملک اور تمام مسلمانوں کے علاقوں کو امن و سلامتی عطا فرما، اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصی کو آزاد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو ہلاک کر، اور ان کے شہداء کو جنت میں بلند درجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دین کی اصلاح فرما، جو ہمارے معاملات کی بنیاد ہے، ہماری دنیا کو بہتر بنا جس میں ہمارا رزق ہے، اور آخرت کو سنوار دے جس کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نفس کا تقوی عطا فرما، اور ہمارے اعمال کو پاکیزہ بنا، ہماری زندگی کو ہر بلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا، اور موت کو ہر برائی سے نجات کا سبب۔ اے اللہ، ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مردوں پر رحم فرما، اور ہمیں نیک اعمال پر خاتمہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر رحم فرما، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔